وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، 130. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے خاص طریقے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جو ہماری دنیاوی زندگی کی کامیابی کا بھی راز ہے، اور جس کی بدولت انشاءاللہ العزیز ہم آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکے کے اندر نازل ہوئی. مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اذیت و تکلیف، مخالفین کے ظلم و زیادتی اور اپنی بے بسی سے بھری ہوئی ہے، یہ ہم سب پر پوشیدہ نہیں. مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہایت تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے. مظلومیت کی انتہا ہو چکی تھی. دشمنان دین، مشرکین، دین اسلام کے مخالفین طرح طرح کا ظلم آئے دن ڈھاتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ایک نسخے کے طور پر اس کے اندر دو باتیں بتلائی گئیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں، اگر اس آیت کے اندر بتلائی گئی چیزوں کو اپنا لیں تو اس سے آپ کو کافی حد تک راحت و سکون مل سکتا ہے، ظالموں کے ظلم و زیادتی سے پناہ مل سکتی ہے، اور آپ رب کریم کے فضل سے امن و عافیت کی زندگی گزار سکتے ہیں. حضرات گرامی، یہ ایک فطری اور نیچرل بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کے کچھ نہ کچھ دشمن مخالف ہوا کرتے ہیں، اور دشمن کیسا بھی ہو، طاقتور ہو یا کمزور، مالدار ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور آپ کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی سمجھداری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ہر وہ ترکیب اپنائیں جو جائز ہو، کارآمد ہو اور ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی ترکیب، کوئی تدبیر بتلائی ہے تو اس سے بڑھ کر کے تو کوئی تدبیر ہو نہیں سکتی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر دشمنوں سے پناہ میں رہنے، ان کی تکلیف و مصیبت سے بچنے اور
ظلم و زیادتی سے چھٹکارا پانے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اسے غور سے سننا چاہیے، ذہن و دماغ کے اندر بیٹھانا چاہیے اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے میں سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر خلاصے کے طور پر اس کے اندر جو چیز بتلائی گئی ہے وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاصبر علی ما یقولون، کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین دشمنان دین جو کچھ آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی افواہ اڑاتے ہیں، غلط الزامات اور بیڈ ایلیگیشن لگاتے ہیں، آپ ان ساری ان کی بیہودہ باتوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیتے رہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے مختلف حصوں میں اور دن کے مختلف اوقات میں بھی آپ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ لعلک ترضیٰ، یہ حسن عمل اور عمل صالح آپ کرتے رہیں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال اتنے اچھے ہیں اور اللہ کی نظر میں ایسے پسندیدہ ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے آپ کے سامنے اس عمل نیک کا رزلٹ اور نتیجہ ایسا لائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح سے ظلم ڈھاتے تھے، ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ چک پاس کرنا، مذاق اڑانا، بیہودہ غلط قسم کے نام رکھنا اور اسے لوگوں میں پھیلانا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی زیادتی اور ظلم کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ان بڑی مصیبتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی وہ دو چیز تھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ صبر کریں، تحمل و بردباری سے کام لیں، صبر و برداشت کا رویہ اپنائے رکھیں اور اپنا جو جائز کام ہے، دینی مشن ہے، دعوت و تبلیغ ہے، حق کی طرف رہنمائی اور رہبری ہے، اس پر جمے رہیں اور اس کو مسلسل جاری رکھیں۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کے حالات میں اپنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ساری امت کو بتلایا ہے۔ لہذا اللہ نہ کرے اگر ہم بھی کبھی ایسی تکلیفوں، مصیبتوں، دشواریوں سے دوچار ہوں تو ہمیں بھی پہلے نمبر پہ صبر کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی جو بھی جائز کام ہم کر رہے ہیں، جائز طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس پر جمے رہنا چاہیے، بے صبری میں پڑھ کر گھبرا کر کے شرک و بدعات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خلاف دین کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں انجام دینا چاہیے۔ تو یہ صبر کا مطلب ہے کہ ہم بدی سے بچتے ہوئے، گناہ سے دور رہتے ہوئے نیکی اور نیک عمل جو کر رہے ہیں اس پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ آپ ذکر الہی میں لگے رہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ اس عبادت و بندگی اور حسن عمل کے اپنانے پر
اور صبر کے اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے لائے گا، اس عمل نیک کا جو بہترین انجام آپ کے سامنے آئے گا، وہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دلوں کی بے قراری بے چینی دور ہو جائے گی، اور آپ ایک طرح کا راحت و سکون محسوس کریں گے، اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کٹھن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو تلقین کیا ہے کہ اللہ نہ کرے جب کوئی مشکلات و مصائب سے ہم دوچار ہوں، دشمنان دین کے گھیرے میں ہوں اور ان کے ظلم و زیادتی کے شکار ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں ایک تو صبر اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، جس کا سب سے بہترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یوں تو تسبیحات کے، حمد و ثنا کے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف الفاظ اور جملے بتلائے ہیں، طریقے بتلائے ہیں، لیکن یہ طریقہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، اور اللہ کے نبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اس انداز میں فرمائی ہے کہ اے لوگوں سنو، دو کلمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، پڑھنے میں بہت آسان ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ سب سے وزنی اور بھاری ثابت ہوں گے، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرات گرامی، یہ اور اس طرح کی اور تسبیحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے کلمات ہیں۔ ہمیں ایسی مصیبت کی گھڑیوں میں ہمیشہ ان کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چلتے چلاتے ایک بات اور بتا دیں کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے دن کے بعض حصوں میں اور رات کے مختلف حصوں میں جو ہمیں حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد نماز لیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو اوقات بتائے گئے ہیں، نماز کا یہی وقت ہے۔ مثلا سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے، اور رات کے مختلف حصوں کے اندر مغرب ہے، عشاء ہے، نماز تہجد ہے۔ اسی طریقے سے دن کے جو مختلف حصے میں بتایا گیا، اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز ہے۔ تو یہ 5 وقتہ نمازیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور مفسرین کے بیان کے مطابق یہ بھی مراد ہیں، لہذا ہمیں ان فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے فرض کی ادائیگی کے ساتھ نفلی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آتی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل و مصیبت، کٹھن حالات سے دوچار ہونا پڑتا، ایسے مشکل و مصیبت آپ کو پیش آتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل الصلاۃ، آپ نفل نماز کی طرف توجہ کرتے اور نفل نماز کی ادائیگی میں لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں کتاب و سنت سے اپنی مشکل و مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر 2 طریقہ بتلایا گیا ہے، ایک صبر اور دوسرے اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیسے دوسرے نیک اعمال کے اختیار کرنے، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں جو ہمیں ایک نہایت مفید نسخہ، ایک نہایت مفید عمل بتلایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چین و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب اور کامراب بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔